MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا جو سلسلہ رمضان المبارک کی ان راتوں میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ایسے ایسے نادر واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھی. لیکن جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مستند ترین ذرائع سے انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو کہ انسانیت بعد میں سوچ کر رہ جاتی ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حضوری اور اطاعت کے ساتھ قبول کیا. غزوہ احد کا میدان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے ہیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے، اور اسی طرح خود کی کڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک میں دھس گئی، جس کی وجہ سے زخم اور خون رسنا شروع ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کئی ایسے ہیں جو اس میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ بعض روایتیں شاہد ہیں کہ پورے 70 لوگ شہادت پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان رفقا جو اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں شہید ہو گئے، ان کی شہادت پر بھی غمگین ہیں اور صحابہ بھی غمگین ہیں، اور معلوم ہو رہا ہے ایک ایک کو کہ کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا
بیٹا شہید ہوا، کسی کا باپ شہید ہوا، اس طرح کی حیثیتیں جب مدینے میں پہنچی ہیں، خبریں پہنچی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اپنے آپ کو بالکل ہی فنا کر دیا، سننے والے جو زندہ باقی رہ گئے، جہاں مدینے میں خبریں پہنچی، ان کے رشتہ داروں نے بھی عجیب و غریب کارنامے انجام دیے ہیں۔ ایک شخصیت وہ ہے جس کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، مسلح کر دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کے کان، ان کے ہاتھ، ان کا ناک اور اسی طرح ان کے ہونٹ وغیرہ جو انہوں نے مسلح کیا، کافروں نے اس کو جمع کر کے ایک کپڑا ڈال دیا ہے تاکہ کسی کو دیکھ کر ہیبت نہ طاری ہو جائے۔ حالت لاش کی ایسی ہے، اور ایسے مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن آ کے کہتی ہے کہ بھائی کی لاش دکھا دو۔ صحابہ تأمل کرتے ہیں کہ یہ دیکھ بھی پائیں گی یا نہیں، کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی ہے، اجازت دیں تو دکھا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دکھا دو۔ وہ جیسے ہی دیکھتی ہیں چیخ مار کے رو پڑتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے میرا شوہر بھی اسی میں شہید ہوا ہے، اور میرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پر رونا آ رہا ہے کہ میرے بھائی کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مسلح کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے ہند بن عمر، کہتے ہیں کہ ہند تم رو یا نہ رو، لیکن اللہ کی قسم یاد رکھو، اس لاش کو اگر پردے سے ہم ڈھانکیں یا نہ ڈھانکیں، لیکن فرشتے اپنے پروں سے اس لاش کو ڈھانکے ہوئے ہیں۔ یہ فضیلت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیتے ہوئے اس خاتون سے کہتے ہیں جن کے یہ بھائی ہیں، یہ تاریخ میں عبداللہ بن عمرو بن حرام سے مشہور ہوئے، اور عبداللہ بن حرام سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ انہی کی سیرت مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے آج پیش خدمت ہے۔ یہ عبداللہ بن حرام چند ہی سال پہلے کیسے تھے، کس حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، قرآن کو سننے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کرنے کے بعد، ذرا سوچیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح تبدیل کی۔ لیکن ہمارے پاس بھی یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے، یہی اطاعت کا حکم ہے، اسی پر چلنے کا حکم ہے، لیکن ہمارے اندر سالہ سال رمضان آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اطاعتوں کے واقعات سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن تبدیلی کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ نوٹ کرنے کے قابل پہلو وہ ہے کہ 1 سال 6 مہینے، کسی کو 1 مہینہ ملا، لیکن جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے انہوں نے اسلام کو سمجھا، جیسے انہوں نے اطاعت کا دم بھرا، جیسے انہوں نے بیعت کی، اللہ کی قسم جتنا کچھ انہوں نے کہا اس سے آگے بڑھ کر اطاعت میں کارنامے انجام دیے۔ عبداللہ بن حرام بھی ایسی ہی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار مدینہ کا قبول اسلام، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، سب سے پہلے 11 ہجری میں 6 افراد اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ 6 افراد مدینہ پہنچتے ہیں، اپنے لوگوں میں خاص طور پر تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ 12 لوگ واپس پلٹ کے پہلی بیعت عقبہ ہوتی ہے۔ پھر یہ 12 لوگ پلٹتے ہیں، آہستہ آہستہ تبلیغ دین حنیف آگے بڑھتی ہے، اور اس سلسلے میں حضرت
مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں تو اس حیثیت سے مدینے کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ 13 حج کے موقع پر حجاج جب آتے ہیں اسی میں یہ لوگ شامل ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کوئی الگ سا قافلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مدینے کے لوگ ابھی اس حیثیت سے پاور اور طاقت والے نہیں بنتے ہیں کہ وہ لوگ الگ سے علل اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا اعلان کر کے نکلے۔ اسی واسطے جب حج کا مہینہ آتا ہے اور عام لوگ اس زمانے میں حج ویسے ہی کرتے تھے جیسے آج بھی حج کرتے ہیں، حج کو مانتے بھی تھے، ہاں چند وہ چیزیں تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بتائی، اپنی طرف سے انہوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ لیکن جیسے حج کا ایک رکن ہمارے ہاں ہے، ویسے ہی اطراف و اکناف میں جتنے لوگ ہوتے عرب کے وہ تمام حج کرتے تھے، اور وہ تمام سالہ سال حج کے لیے کعبۃ اللہ آتے تھے، یثرب سے بھی آتے تھے، اطراف و اکناف سے بھی آتے تھے۔ اصل میں مدینے کا پہلا نام یثرب تھا، پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تو وہاں سے یثرب کا نام نکل پڑا، مدینہ بن گیا، اور مدینۃ النبی اتنا مشہور ہوا کہ یہ پرانا نام بالکل ہی مخفوض ہو گیا، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں۔ بہرکیف جب یہ 13 نبوت کا معاملہ، جب حج کا موسم آیا تو جو لوگ قافلے نکلے تھے مدینے سے اسی میں یہ لوگ بھی شامل ہو گئے، اور اسی میں عبداللہ ابن حرام بھی ہیں، اور بہت سے لوگ بھی ہیں جو مشرک بھی ہیں، یہ بھی مشرک ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے اور چل رہے ہیں ساتھ میں، اور کچھ اس میں مسلمان ہیں جن کی نیت خالی صرف اور صرف حج کرنا نہیں تھا بلکہ اس وقت ملاقات کرنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ طے کر کے جب یہ لوگ نکلتے ہیں، تقریباً 72 افراد یا 74 افراد جن میں 2 عورتیں ہیں، عبداللہ ابن حرام بھی اس میں شامل ہیں، اور حتیٰ کہ حضرت جابر جو کہ ان کے بیٹے ہیں یہ بھی شامل ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ جو مشہور ترین ہیں، اصل میں یہ عبداللہ بن حرام ہی کے بیٹے ہیں جو آگے چل کر جابر بنے، جو جابر سے بہت سی روایتیں آئی ہیں۔ حضرت جابر کی سیرت کا کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو بیان کروں گا، بہت بڑے صحابہ میں شامل ہوئے آگے چل کر، لیکن اس وقت ابھی یہ بہت کم سن صحابہ میں شمار ہو رہے ہیں، یہ بھی شامل ہیں، باپ بھی شامل ہیں، لوگ چل رہے ہیں، راستے میں دعوت دیتے ہیں یہ مسلمان لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہتے ہیں اصل میں یہ قبیلے کے سردار بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، آپ کو مال دیا ہے، آپ کیوں نہیں اسلام قبول کر لیتے؟ کیا ایک اللہ کافی ہے، یا آپ جیسے دوسرے لوگوں جتنے بت رکھے ہوئے ہیں، جتنے غیر اللہ کو تم پوچھتے ہیں، یہ دراصل صحیح ہے؟ اس طرح کی دعوت اور اس طرح کا انہیں اسلام کی طرف کھینچنے والا مضمون جب پہنچا تو آخرکار یہ اسی راستے میں، اسی سفر میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب یہ اسلام قبول کر کے پہنچتے ہیں تو یوں سمجھو کہ چند دن کا وقفہ ہے، لیکن مضبوط اسلام کیسے ہے، اخلاص کے ساتھ کس طرح قبول کرتے ہیں، ذرا دیکھو اب اندازہ کیسے کیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن حرام کا۔ حضرت عبداللہ بن حرام جب بیت عقبہ ثانیہ میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلے حج والے جب اتر جاتے ہیں تو یہ لوگ چھپ چھپاتے کسی ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ آئے ہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں کوئی دن کوئی وقت مقرر کریں تاکہ ہم چھپ کے آپ سے ملیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا ایسا کرو کہ آخری جو حجاج کے واپس جانے کا دن ہوتا ہے، خاص طور پر 12 اور 13 کی رات، 12 ذی الحج سے 13 کی، کیونکہ 12 ختم ہو جاتا ہے، لوگ واپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں سے جو حجاج جاتے ہیں وہ لوگ 40 دن کا پلان کر کے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ لوگ اپنے اپنے حساب سے نکلتے ہیں، ورنہ تو اصل حج تو 12 کی عصر کے بعد اگر نکل گیا یا تو 13 تک مؤخر کر دے۔
تو یہ جو نکل جاتے ہیں اس رات میں تم کیا کرو، یہ عقبہ کی ایک گھاٹی میں خاص طور پر ملاقات کرو، میں تم سے ملاقات کروں گا۔ یہ روایت کرنے والے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت متعین ہو گیا، ہم کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن ہم تھے مشرکین کے ساتھ اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس میں مسلمان بھی ہیں۔ یہ پورا قافلہ جو تھا مدینے سے آنے والے لوگوں کا قافلہ تھا۔ بہر کیف ہم جس طرح رات میں لوگ سوتے ہیں اسی طرح گویا کہ ایک ایکٹنگ تھی، ہم بھی سونے کے لیے بستر پہ لیٹ گئے، لیکن جب لوگ اچھی طرح سو گئے ایک ایک کر کے ہم نکلنا شروع ہوئے، جس طرح پرندہ گھونسلے سے نکلتا ہے اس طرح ہم نے ایک ایک کر کے کیونکہ کیا ہے ایک جماعت کی شکل میں ایک 5-10 افراد نکلیں گے تو پھر تو کیا ہے پکڑے جائیں گے یا نظروں میں آ جائیں گے، تو ہم دراصل ایک دو کر کے نکلتے رہے اور اس گھاٹی میں پہنچتے رہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقت دیا تھا، یہاں تک کہ ہم پورے جمع ہو گئے۔ جب پورے جمع ہو گئے تو ہم انتظار میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیں گے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے آئے ہیں، تو ساتھ میں اکیلے نہیں، حضرت عباس ان کے چچا بھی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھ لیا، اطمینان ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر بیٹھ گئے، تو سب سے پہلے گفتگو حضرت عباس نے شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، جس حیثیت سے تم ملاقات کر رہے ہو اور تمہاری جو دعوت ہے کہ تم مدینہ آ کے اسلام کی تبلیغ کرو، اس دعوت کے عوض یہاں پر تم جمع ہوئے ہو، تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ہو لیکن اپنے گھر اپنے خاندان میں زیادہ محفوظ ہے۔ اب بھی کچھ ہو جائے لیکن ہم خاموش بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کا خاندان یہاں ہے، وطن یہاں ہے، قبیلہ یہاں ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، زیادہ محفوظ تو یہاں ہیں، لیکن آپ کی دعوت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاں کر دی اور جانے کے لیے تیار ہیں، تو یاد رکھو یہ نہ سمجھو کہ یہاں پر کمزور ہیں، یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن اگر آپ کو قبول ہے، آپ لوگ لے جانا ہی چاہتے ہیں، تو یاد رکھو یہ معمولی بات نہیں ہے، پوری عرب دنیا سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اگر لے جاؤ گے کل کے دن معلوم ہوگا جتنے شریر ہیں، جتنے مشرکین ہیں، جتنے قبائل ہیں، سب تمہارے دشمن بنیں گے، اور اس وقت تم کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا خالی ایک فرد کا کام نہیں ہے، خالی ایک آدمی کو لے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا سے دشمنی مول لینے کا ہے۔ یہ ادراک اگر تمہیں اچھی طرح ہے، اس بارے میں تمہارے سمجھ اچھی طرح ہے، پھر اس کے بعد اس معاملے میں ہاتھ ڈالو۔ اگر لے جا کے وہاں پر اللہ نہ کرے تم صحیح سپورٹ نہ کر سکو اور اللہ کے رسول کو کوئی زخم بھی آ جائے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس حیثیت سے بات چیت ہوئی تو سب سے پہلے صحابی جنہوں نے اٹھ کے جواب دیا وہ عبداللہ ابن حرام ہے، روایتوں کے مطابق ابھی دراصل سفر ہی میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام اور ایمان کی مضبوطی دیکھو، چٹان جیسی، کیا پختگی کے ساتھ، جب تک رہے کفر میں وہ الگ بات ہے، لیکن جب اسلام کو قبول کر لیا اور انہوں نے جب سچے دل سے اس کے لیے مان لیا، اب حفاظت کے سلسلے میں آگے بڑھ کر جو معتبر پہلے سے اسلام قبول کیے ہوئے وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بیعت عقبہ میں ملاقات کیے، ان سے بھی آگے بڑھ کے عبداللہ بن حرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم جنگ میں پلے بڑے ہیں، ہمارے لیے نہ نیزہ نیا ہے، نہ تلوار نئی ہے، نہ تیر نئی ہے، ہم اسی میں کھیلے ہیں، ہمارا بچپن اسی میں گزرا ہے، ہم آپ کو لے جائیں گے تو اپنے ماں باپ، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ حفاظت کریں گے، اور ہم کبھی ڈرنے والے نہیں ہیں، پیٹ پھیرنے والے نہیں ہیں،
ہمارے بچوں میں نیزے ہم دیتے ہیں، ہمارے بچوں میں ہم کیا ہے تلواریں سکھاتے ہیں، کھیلنا سکھاتے ہیں، تو ہم دراصل کبھی آپ کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، آپ کے لیے ہم کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ آپ بتائیے اپنے شروط، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب جا کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، پہلے حمد کرتے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے تم اس بات پہ بیعت کرو کہ جس طرح تم اپنے بچوں کی، اپنے مال کی، اپنے اولاد کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی میری حفاظت کرو گے۔ تو حضرت برا بن معرور سب سے پہلے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ان باتوں سے، لیکن ذرا بتائیے کہ اگر ان باتوں کو ہم پورا کریں، ہم اپنے بچوں سے، اپنے مال سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں اور آپ کے لیے کٹ مریں، ہم آپ کی حفاظت اور اسلام کے لیے اپنی قربانی دے دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں کہ جنت۔ کہتے ہیں کہ فوراً ہاتھ نکالیے، میں آپ کو سب سے پہلے بیعت کرنے والا ہوں آپ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو جیسے ہی بیعت ہونا شروع ہوتی ہے، انصار میں سے ایک اور صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہو جائے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں غالب کر دے اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے تمام عرب پہ چھا جائیں، تو کیا پھر آپ پھر مکہ آ جائیں گے، اپنے وطن واپس آ جائیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ رہ جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اس وقت کے جذبات دیکھو صحابہ، بالکل کوئی چانس نہیں ہے، اندھیری رات چھپ کے بیعت ہو رہی ہے، پورا مکہ دشمن ہے، مدینہ جانے کے بعد حالات کیا پلٹا کھائیں گے پتہ نہیں ہے، لیکن صحابی کی سوچ دیکھو، اللہ آپ کو غالب کر دے گا، تمام عرب پر اسلام چھا جائے گا، ایسے وقت میں اللہ کے رسول کیا آپ مکہ آ جائیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ رہ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو پوری دنیا ایک طرف چلے اور انصار ایک طرف چلے تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ اگر میں مکے میں پیدا نہ ہوا ہوتا، انصار میں سے ایک ہوتا، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، تمہارا دوست میرا دوست ہے، جب میں آ جاؤں گا تو اب میری پوری زندگی تمہارے ہی ساتھ لگے رہے، تمہارا ہی ساتھ دوں گا۔ یہ باتیں ہونے کے بعد ایک ایک کر کے سب بیعت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نہیں کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے دفعات رکھتے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم میں کئی احادیث میں بیعت کے تمام دفعات آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی جب تک ہجرت نہیں کرتا تب تک اللہ کا حکم نہیں آتا۔ آپ نے تو دعوت دے دی، نبی نے قبول کر لی، لیکن جب آئیں گے تب اللہ کے حکم کے بعد آئیں گے۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے انتظار میں اللہ کے رسول مکہ رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ واپس پھر اسی طرح جمع ہو جاتے ہیں اور صبح ایسی کرتے ہیں گویا کہ کیا ہے کہیں نکلے ہی نہیں ہیں، لیکن جب یہ نکل کے اپنے اپنے خیموں میں پہنچ جاتے ہیں تو اس وادی کا شیطان، یا بعض روایتوں میں ہے کہ جو اصل شیطان ہے جو حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا تھا، یہ بدبخت اس وادی میں کھڑے ہو کے چیخنا شروع کرتا ہے کہ اے عرب کے لوگوں، یہاں پر تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تم ہو کے سوتے پڑے ہوئے ہو۔ تب جا کے چیخنے والے کی نظر تو نہیں آتی، چیخنے والا کہاں ہے یہ تو نظر نہیں آتا، لیکن تب جا کے ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کی ہے خاص طور پر مدینے والوں کے ساتھ، تو یہ لوگ جہاں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں صبح سویرے داخل ہو کے کیا کرتے ہیں، ایک ایک سے بات چیت شروع کرتے ہیں کہ کون ہے جو تم میں ملاقات کیا تھا رات میں۔ واقعتاً جو مشرکین تھے جو حج کو آئے تھے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون اس میں جا کے ملاقات کیا تھا، کیونکہ مشرکین بھی مسلمان بھی ملے ہوئے ہیں، اور جو ملاقات کیے وہ لوگ آ کے پھر اسی طرح لیٹ گئے اور صبح بالکل ویسے ہی گزاری جیسے یہ لوگ اٹھے تھے۔ اب مسلمان جو تھے ان کو تو پتا تھا کہ ہم ملے تھے،
لیکن جو کافر تھے جن پہ اعتماد کر کے انہوں نے کیا کیا، سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہ بتاؤ تم نے کیوں ملا اور کیا واقعات ہوئے، کیا بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تو ملے ہی نہیں، ہم کہاں ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ نہیں ملے، ہم کو آئی یہ رپورٹ۔ کہا کہ نہیں ملے، اگر ہم ملتے تو تم کو بتا دیتے، ہم کیوں چھپاتے؟ یہ لوگ سوچتے رہے کہ ہوا کیا معاملہ، ہوا کیا۔ آخر کار اسی میں کیا ہے، معاملہ طے ہوا کہ شاید یہ لوگ نہیں ملے، ہم کو غلط اطلاع ملی، رات میں کسی نے کہہ دیا، یہ کہہ کے وہ لوگ کیا کیے تھے، چھوڑ دیے۔ جب یہ لوگ واپسی کا سفر اختیار کیے تب جا کے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں حقیقتاً ملے، ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، تب پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ لوگ مکے کا جو بارڈر ہوتا ہے خاصا فاصلہ طے کر کے نکل چکے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں آتا، لیکن اسی سے دھڑکا شروع ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ سوچ لیتے ہیں کہ کچھ تو پلاننگ ہوئی ہے، اور اس پلاننگ میں خاص طور پر مدینے کے لوگ شامل ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایک کر کے مکہ خالی کر دیں اور ایک جتھا، ایک جماعت بن جائیں اور کل ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ابھی حکم نہیں دیے، یہ لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں، اور معلوم ہوتا کہ کوئی بھی مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے لیے عجیب و غریب سزائیں مقرر کرتے تھے، اور اسے رکانے کے لیے عجیب عجیب شرطیں، خاص طور پر غریب لوگ، خاص طور پر نادار اور تنگ دست لوگ ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن کرنے نہیں دیتے۔ لیکن جن کے پاس سب کچھ تھا پھر بھی ان لوگوں کے پاس سے ایسے ایسے شرائط منوائے کہ سن کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت صہیب نکل رہے تھے، معلوم ہو گیا، کہا کہ تم جب مکہ آئے تھے بالکل نادار، جو کچھ کمایا، جو کچھ تم نے کیا کیا ہے، مال دولت اکٹھا سب مکے سے کیا ہے، حالانکہ وہ بڑے مالدار تھے اس وقت۔ ان لوگوں نے شرط لگا لی، ہم آپ کو مدینہ نہیں چھوڑیں گے، تم مکہ آؤ، یہاں کماؤ، یہاں سے دولت اکٹھا کرو، اور ادھر سپورٹ کرنے کے لیے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر کیا مدینہ چلے جاؤ۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے بڑی میری قیمت بہت کم لگائی ہے، بدبختو میں کیا مال کے لیے رک جاؤں گا؟ اگر تمہیں مال ہی مطلوب ہے نا، جاؤ فلاں فلاں جگہ، میں میرا مال تو جہاں ہے وہ تم کو معلوم ہے، گھر تو اٹھا لو، گھر تو تمہارا ہی ہے، گھر کا سامان جو ہے وہ بھی تمہارا ہے، لیکن تم کو پتا نہیں ہے ایک جگہ میں اپنا پورا مال خزانہ دفن کر کے آیا ہوں، وہ جگہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی اٹھا لو۔ مجھے مال سے فرقہ کی بھی حیثیت نہیں ہے، میرے پاس مال سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر تم کو مال مطلوب ہو تو میں تمام تمہارا جہاں جہاں میرا مال ہے بتلا دیا اور تمہارے لیے دے دیا، میرا گھر تمہارا، میرا ساز و سامان تمہارا، ہاں مجھے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی راہ بتا دو، مجھے مدینے کی راہ سے مت روکو۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، جب مال ہی سب کچھ تم دے دیتے رہو تو ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سب کچھ صرف تن کی ایک چادر جو تو ٹکڑے کر کے انہوں نے پہن کے آئے، وہی سفر کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب، اے صہیب تم نے بہت بڑی تجارت کی ہے، تم نے بہت بہترین تجارت کی ہے، تم نے بہت بڑا نفع کمایا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدح میں یہ آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو سب کچھ اپنے آپ کو تک بیچ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ معاملہ صحابہ کا تھا، ایسے کئی واقعات ہجرت کے معاملے میں ہوئے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، عبداللہ بن حرام بھی آ گئے، یہیں پر رہے یہاں تک کہ بدر کا موقع آیا تو عبداللہ بن حرام بدری صحابہ میں شریک ہوئے، اور اس زور سے لڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لڑنا دیکھا اور مدح کی تعریف کی، لیکن اصل معاملہ تو ان کی زندگی کا، ان کی شہادت کا ہے۔ احد کا دن آنے سے ایک دن پہلے بخاری کی روایت کے اندر کے الفاظ ہیں، اپنے بیٹے جابر کو بلایا، کہا کہ بیٹا مجھے امید ہے
کلمہ شہادت پا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی محبوب نہیں ہے، پھر اس کے بعد مجھے کوئی محبوب ہے تو بیٹا تم ہو، تم میرے بیٹے ہو۔ اس واسطے یہ محبت قدرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محبت تم سے ہے، اور کل مجھے امید ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اور میری بیٹیاں 9 ہیں، یعنی حضرت جابر کی بہن 9 بہنیں تھیں، 9 بہنیں، اور میرے اوپر قرض بھی ہے۔ یا رب کیسا جگر، اللہ نے کیسا ایمان، کیسا اخلاص دیا تھا، دیکھیے۔ ہاں ہم ہوتے تو 1000 بہانے کرتے، چھوٹے موٹے بہانے، یہ تو واقعتاً اگر رکنا چاہے تو رک سکتے تھے اور جابر کو بھیج سکتے تھے، لیکن جابر کو بھی ساتھ میں لیا ہے، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ مجھے شہادت کا یقین ہے، میرے اوپر قرضہ ہے، اور میری 9 بیٹیاں ہیں، بیٹے میرے بعد تم ہی ہو، یہ قرضہ بھی چکانا، ان بیٹیوں کو جو تمہاری بہنیں ہیں ان کو بھی دیکھ لینا، سب چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ابھی کوئی اس میں بڑی نہیں ہے، ہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری بہنوں کو بھی دیکھ لینا اور میرا قرضہ بھی چکا دینا، یہ ذمہ داری میں تم کو دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے نکلتے ہیں۔ عبداللہ ابن حرام، حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا جو ابھی میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے جس حیثیت سے ٹکڑے ہو کے پڑے ہوئے تھے، حضرت جابر رو رہے تھے۔ ادھر ان کی بہن آئی ہند، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو یہ کہا کہ تم رو یا نہ رو، فرشتے اپنے پروں سے جابر کے باپ عبداللہ بن حرام کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری روایت مستد احمد کی ہے جس میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں رو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر روتے کیوں ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ جس حیثیت سے مشرکین نے میرے باپ کے ٹکڑے کیے ہیں، میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ رونا آتا ہے، اور سب سے زیادہ غمگین بات یہ ہے کہ میرے باپ نے کچھ جائیداد چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، بلکہ میرے اوپر باپ کا قرضہ بھی ہے اور میری بہنیں 9 ہیں۔ ان تمام حالات کو سوچتا ہوں تو مجھے اور زیادہ غم ہوتا ہے، اور باپ کی میت کو جب بھی دیکھتا ہوں رونا آتا ہے۔ تو مسند احمد کی روایت میں ہے یہ عجیب واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جابر بتائے اللہ نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی انسان سے براہ راست گفتگو نہیں کی جابر، لیکن تیرے باپ سے ہاں، بغیر پردے کے کسی سے گفتگو نہیں کی، جس سے بھی گفتگو کی پردے سے گفتگو کی، لیکن جابر تیرے باپ سے اللہ نے پردے کے بغیر گفتگو کی، اور بلایا، پوچھا عبداللہ بن حرام سے کہ عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ حضرت جابر کے باپ عبداللہ بن حرام نے کہا کہ رب ہر چیز تو نے عطا کی ہے، اتنا معزز مقام نے مجھے دیا ہے شہادت کی وجہ سے، میرے لیے کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب 2-3 مرتبہ رب نے پوچھا کہ نہیں بتاؤ تم کیا مانگتے ہو، تو جب عبداللہ ابن حرام نے کہا کہ اے اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ پھر دوبارہ تو مجھے زندگی دے اور میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور دوبارہ میں تیری راہ میں شہید ہوں، پھر آؤں اور میں لوگوں کو بتلاؤں کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ مرتا ہے اور روح جب آ جاتی ہے تو میں دوبارہ پھر دنیا میں واپس نہیں کرتا، یہ میرا اصول ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اصول نہیں بدلتا۔
تم نے جو مانگا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ ہے، تم کو میں واپس بھیجوں دنیا میں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی مانگ ہے تو عبداللہ مجھے بتاؤ۔ تو عبداللہ بن حرام نے کہا کہ اے اللہ، اگر میں واپس نہیں جا سکتا تو جس مرتبے میں ہوں، جس اعزاز جس اکرام میں تو نے مجھے رکھا ہے، جس رحمت میں، اور جو کچھ تو نے عطا مجھے کیا ہے، یہ کیسے ان لوگوں کو معلوم ہوگا جو ابھی تیرے پاس نہیں پہنچے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا وعدہ لیا کہ میں تیرے نبی کے ذریعے یہ بات آگاہ کروں گا کہ تمہاری حالت اللہ کے ہاں کیسی ہے۔ پھر اس کے بعد 59ویں آیت جو کہ میں نے ابھی تلاوت کی سورہ آل عمران کی، اللہ تبارک و تعالی نے اتاری کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز یہ گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، انواع و اقسام کے میوے ہیں۔ ہاں، یہ وہ نہیں ہے جو لے کے آج کہتے ہیں کہ ہمارے ولی زندہ ہیں۔ بدبختو، تم نے آیت کو بگاڑ دیا۔ وہاں تو شہادت کے مرتبے کو بتلانا مقصود تھا کہ جو شہید ہو گئے ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، قبر کی حالت میں، برزخ کی حالت کا معاملہ ہے۔ وہ ایسے زندہ نہیں جو دنیا میں ہیں، وہ ایسے زندہ ہوتے جو دنیا میں ہیں تو پھر آیت اترنا ہی بیکار ہو جاتا، کیونکہ وہی زندگی تو انہوں نے مانگی تھی عبداللہ بن حرام نے۔ انہوں نے پوچھا تو کیا پوچھا کہ اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، دنیاوی زندگی نہیں مل سکتی، تبھی تو یہ آیت اتری کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ۔ یہ پوری 3 آیات اتری ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، وہ خوش ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ انہیں دیا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، اور ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں جو ابھی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات نہیں کی، یعنی شہید ہو کے اللہ سے نہیں ملے، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشیاں ہیں۔ اس کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح اور ان کی تعریف اور ان کی حالت بتائی ہے تمہیں۔ اور وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے، کیونکہ وہ جنت کے انعام کے مستحق ہو چکے ہیں۔ استبشرون بنعمت من اللہ وفضل، ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اللہ کا فضل ہے، جو اللہ سے ملاقات کر چکے ہیں شہادت کے نتیجے میں، اور وہ لوگ جو ابھی شہادت نہیں پائے لیکن شہادت کی تمنا دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم مارے جائیں گے، تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پہلے بتا دیا تاکہ حضرت عبداللہ بن حرام کی بات جو اللہ سے انہوں نے کی پوری ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی محسنین مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ آیتیں سورہ آل عمران کی شہادت دیتی ہیں کہ عبداللہ بن حرام کا معاملہ رتبہ کتنا اونچا رکھا اللہ نے۔ اس حیثیت سے 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے جو ہم کو سمجھنا ہے۔ اگر روحوں کا پلٹ آنا ممکن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ بن حرام سے جب پوچھا کہ مانگو تم کیا چاہتے ہو، اور جب مانگا کہ تیری راہ میں قتل ہونے کے لیے، شہادت ہونے کے لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ بات کو ضرور قبول کرتا، لیکن روحیں واپس نہیں آتی ہیں۔ وہ ایک الگ عالم ہے، یہ ایک الگ عالم ہے۔ جن بدبختوں نے اس کا نعرہ لگایا اور جس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم روحوں کو بلاتے ہیں، فلاں یہ ہوتا ہے، شب برات میں ایسا ہوتا ہے، انہوں کھاتے جو ہیں وہ کھانا رکھے تو انہوں آ کے کھا کے جاتے، فلاں جتنی باتیں ہیں مذاق ہو گیا ہے، دین مذاق ہو گیا ہے۔ روحوں کا پلٹ آنا ممکن نہیں ہے۔
اللہ نے اصول بتا دیا. عبداللہ بن حرام کی یہ واقعے ہمارے لیے سند رکھتے ہیں. مسند احمد کی روایت کے اندر موجود ہے, صحیح مسلم کی روایت میں بھی ایک ٹکڑا موجود ہے جس میں بتا دیا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصول رکھا ہی نہیں کہ وہ واپس آئے. اگر ہوتا تو عبداللہ بن حرام آتے, اور وہ بھی آنے کا مقصد کیا تھا ان کا. پوچھا کیوں انہوں نے کہا کہ اے اللہ, جو ابھی تیری ملاقات نہیں کیے, تیری راہ میں شہید نہیں ہوئے, ہم ان کو بتائیں کہ اللہ نے شہداء کا مرتبہ کیا رکھا, یہ بتلانے کے لیے میں جاؤں. اللہ نے کہا کہ نہیں, وہ بتلانے کے لیے بھی تم نہیں جا سکتے. کیوں؟ ایک مرتبہ جو آ گیا وہ واپس جا نہیں سکتا. ہاں, اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں تمہارے نبی پر یہ آیتیں نازل کر کے بتلا دوں کہ شہداء کا مرتبہ کیا ہوگا, لیکن تم نہیں جا سکتے. روحوں کا مرتبہ کیا ہے؟ ان روحوں کا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. اسی لیے احادیث بھری پڑی ہیں شہداء کے سلسلے میں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جو شہادت پاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں رکھتا ہے. ایک روایت, اللہ تعالی انہیں جنت میں, گویا کہ ان کے برزخ کا معاملہ کچھ اور ہی ہے. جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں پہنچتا ہے, عام آدمی جو مرتا ہے وہ ابھی برزخ میں پہنچتا ہے, پھر برزخ میں ایک الگ معاملہ, اس کا عذاب قبر ہے یا نعمات جنت ہے, وہ جو کچھ بھی ہے, پھر اس کے بعد جنت ہے. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے, لیکن وہ بھی ایک برزخ کی حالت ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن رسول نے جو بتلایا وہ کیا ہے؟ جنت میں اللہ تبارک و تعالی پرندوں کی شکل میں رکھتا ہے, اور یہ پرندے وہ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر اپنی مرضی سے اڑتے ہیں اور جو چاہتے ہیں جنت کے میوے کھاتے ہیں. نمبر 2, سبز پرندوں کی شکل میں رکھتا ہے. نمبر 3, سبز پرندوں کو پنجرے میں رکھتا ہے. پرندے بھی ہیں, بعض پرندے ہیں, بعض سبز پرندے ہیں, بعض سبز پرندے ہیں اور ان کے لیے پرندوں کو رکھنے کی پنجرے بھی ہیں ساتھ میں, اور ان کو کھولا جاتا ہے, وہ جب چاہے اڑتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر کھاتے ہیں, پھر پھرتے ہیں. بعض وہ ہیں جو ایک مقام پر جنت کے جمع ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. بعض روایتیں تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہیں کہ یہاں تک کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی اطلاع دیتا رہتا ہے کہ کون ابھی تمہارا ساتھی دنیا میں ہے اور کون آیا ہے, آنے والے کی گفتگو ہوتی ہے. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کے پاس دفتر ہوتا ہے کہ اب آنے والا کون ہے, اس کے بعد آنے والا کون ہے. جب وہ آنے والا آ جاتا ہے تو پھر روحوں کی ملاقات ہوتی ہے جنت میں, شہیدوں کی ملاقات. ہاں, اور وہ معلوم کراتے ہیں کہ ہمارے سے پہلے وہ بھی گئے تھے, وہ ملے آپ سے, یا رب, جیسے ہم مل کے پوچھتے ہیں نا بھائی فلاں شخص تو مر گیا نا, پتا ہے آپ کو, ویسے ہی مر کے وہاں نہیں ملا نا, وہاں جو ہوتی ہے میٹنگ ان کی, تو اس میں بات چیت ہوتی ہے کہ میرے سے پہلے تو فلاں شہید ہوئے, وہ آپ سے ملاقات کی ہے, یہ بات چیت بھی ہوتی ہے. تو یہ زندگی کے اسی لیے فرمایا کہ بل احیاء, وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. یہ تمام حالات اتھینٹک ہیں, احادیث سے ثابت ہیں. ہونے کے باوجود بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو براہ راست نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. کیوں؟ وہ عالم الگ ہے, یہ عالم الگ ہے. اللہ جو سنا دے, جو بتا دے, وہ معلوم ہے ان کو.
اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا عالم بالکل الگ ہے. ان احادیث کا سہارا لے کے ان کو یہاں سے بیٹھ کے پکارنا یا ان کو یہ کہنا کہ آپ ہماری مراد پوری کیجئے جائز نہیں ہے، شرک ہے. جب ایسے صحابہ جو شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے بتا دیا ہے کہ یہ لوگ شہداء ہیں، ان سے اللہ نے بغیر پردے کے بات کی. عبداللہ ابن حرام کی قبر نہیں بن سکتی اور ان کو آپ پوجا پاٹ کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، تو بعد میں آنے والے کوئی خواجہ، کوئی معین الدین، کوئی فلاں، کوئی بندہ نواز، کوئی غریب نواز، کوئی شکر گنج، کوئی خزانہ، کوئی فلاں، یہ کہاں سے جی آئے اور ان کو کیوں جی پکارتے ہو؟ اچھا یہ ایک بات تو یہ تو ہو گئی روحوں کی حیثیت سے. اس سے بڑی پتے کی بات بتلاؤں. حضرت عبداللہ بن حرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بتایا کہ جابر یہ مرحلہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی پردے کے بات کی ہے، تو اس سے تو بڑے خوش ہو گئے حضرت جابر. رونا دھونا جو بھی تھا غم جاتا رہا. پھر اس کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، حضرت عبداللہ بن حرام کو اٹھا کے اپنے محلے میں دفن کرنے کے اعتبار سے انہیں لے جانا چاہا. دیکھا تو جیسے ہی میں نے جس گاڑی پہ رکھا اور جس اونٹ کو ہانکا وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کسی کو نہ لے جانا، یہ جہاں کچھ ان کی شہادت ہوئی ہے قبریں وہیں بنیں گی، تم اپنے محلے میں لے جا کے قبر نہیں بنا سکتے. اسی لیے اونٹ نہیں جا رہا تھا. بہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتیں ہیں کہ اس وقت 70 افراد نہ شہید ہوئے تھے، تو اس اعتبار سے ہر ایک کو ایک ایک الگ قبر کھودنا مشکل ہے، تو ایک قبر میں دو کو رکھا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے چچا کو، میرے باپ کو، دونوں کو ایک جگہ رکھا. عمر بن جموح اور عبداللہ بن حرام یہ دونوں کیا ہیں، بھائی بھائی تھے، تو اس حیثیت سے ایک ہی قبر میں رکھا. تو گویا کہ کیا ہے، 70 کو اگر 2 افراد میں تقسیم کر دیا جائے تو 35 قبروں میں بات مکمل ہو جاتی ہے. تو اس طرح قبروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں 2 کو دفنایا. اب یہ سب کچھ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے 6 مہینے بعد ایک کسی سبب سے میں نے اپنے باپ کی قبر کھود کے لے جانا چاہا پھر ایک مرتبہ. تو میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کو بالکل ویسے ہی ملائم جسم کے ساتھ، ویسے ہی جیسے ابھی ابھی انہیں مارا گیا ہو تو کس حیثیت سے میت ہوتی ہے اسی شکل میں. کچھ تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی. ہاں بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک زخم تھا جہاں پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا حضرت عبداللہ کا، یعنی جب شہادت ہوئی ایسے ہو گیا تھا. تو جب انہوں نے قبر کھولا تو اس وقت کیا کیا، ہاتھ کو ایسے کیا تو ہاتھ پھر جا کے ایسے ہی بیٹھ گیا. گویا کہ ابھی ابھی کیا ہے، خون بھی کیا نہیں ہوا، نکلنے کے بعد جب گرما گرم ہی جو جسم کی ہوتی ہے وہ ایسے موجود ہے. اچھا اتنا ہی نہیں ہے، اس سے اتھینٹک ترین بات مسلم کی روایت میں موجود ہے. 46 سال بعد غزوہ احد کے حضرت معاویہ کی دور خلافت میں حضرت معاویہ نے سوچا کہ یہ پانی کا بڑا مسئلہ تھا حرمین میں، یہ مسئلہ جو حل ہوا وہ اب ہوا ہے. پہلے حجاج کو بڑے مسائل تھے پانی کے، کیونکہ صحرا ہے مکے میں بھی مدینے میں. تو حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت معاویہ نے ایک نہر کھودنا چاہا، اور وہ نہر اسی علاقے سے بنتی تھی جہاں پر شہدائے احد کو دفنایا گیا تھا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بعضوں کو ہم کیا کریں گے، جہاں سے نہر کھودنا پڑ رہا ہے ان کے قبروں سے ان کو نکال کے دوسری جگہ دفن کر دیں گے تاکہ کیا ہے ہم کو قبر کھودنے میں آسانی ہو. تو روایتوں میں ہے کہ جن جن کی قبریں کھودی گئی، اور ان میں عبداللہ بن حرام کی بھی قبر تھی، جن جن کی قبریں کھودی گئی ان کی لاش اور ان کی میت ویسے ہی نکلی جیسے ابھی دفن کیا، وہ تر و تازہ، حتیٰ کہ جلد بھی ملائم، گوشت بھی ملائم تھا.
جیسے ابھی ابھی کیا ہے ہاتھ رکھا، ابھی ابھی کیا ہے وفات ہوئی، ابھی ابھی کیا ہے گویا کہ روح نکلی ہے، ایسے ہی زندہ و پائندہ جیسا رہتا ہے جسم، ویسے ہی جسم تھا، جسم کو ایک چیز بھی انہیں دیمک یا کوئی چیز نہیں کھائی تھی، صحیح وہ سالم جسم تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو محفوظ رکھ دے۔ یہ سب اتھینٹک ترین باتیں ہیں، احادیث سے ثابت شدہ، 46 سال بعد، 46 ایئرز کے ساتھ، کیونکہ یہ 2 میں ہوئی حضرت معاویہ، بعد میں آگے چل کے کیے، 40 ہجری میں تو خود بیٹھے۔ تو اس حیثیت سے یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے زندگی ثابت ہو گئی، ہم ان کو پکاریں گے، تو کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جن کی بزرگی، جن کا احترام احادیث سے ثابت ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بتایا کہ میں نے براہ راست گفتگو کی، اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے جو پوزیشن ہے اس پوزیشن کو اے اللہ تو کیسے پہنچائے گا؟ تو اللہ نے وعدہ کیا، قرآن میں ان کی مدح میں آیت رکھ دی، ایسے صحابی کی خبر بنا کے عبداللہ بن حرام میری بات سن لو، میری بات اللہ تک پہنچا دو، کہہ سکتے ہیں؟ شرک ہے نہیں ہے؟ پھر آنے والا ننگا بابا، فلاں بابا، یہ بابا، وہ کہاں سے جی بن گئے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے واسطے، یہ اتھینٹک ترین واسطے نہیں بن سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے، جہالت عام ہے، علم نہیں ہے۔ یہی واسطے کیا کیا شیطان نے، اس طرح گمراہ کیا کہ دیکھو یہ مرے نہیں، یہ فلانے، ہاں بھائی نہیں مرے، تمہیں جو نہیں مرے بولتے ہیں، خبر میں زندہ یہ بولتے ہیں، تمہارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، ہمارے پاس پورا ایویڈنس ہے۔ جسم کو کیا ہے، مٹی تک نہیں لگی، ایک دیمک نہیں کھائی 46 سال کے بعد تک، 46 سال ہو گئے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں اس حیثیت سے جو دنیا کی زندگی۔ اللہ کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن اس کا مطلب وہ مردہ اور وہ معاملہ نہیں جو دنیا کی زندگی ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، لیکن ولکن لا تشعرون، ایک جگہ فرمایا تم نہیں جانتے اس زندگی کو، وہ زندگی تو ہے لیکن وہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی، دونوں ایک نہیں ہے۔ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں۔ کون سا رزق جی؟ یہاں کا نہیں، وہ الگ ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے ان کے مرتبے کے لحاظ سے رکھا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہاری سمجھ میں آنا ہے تو تم کو جانا ہے وہاں، جب تم جاؤ گے تو تمہاری سمجھ آئے گا، لیکن تم واپس نہیں آ سکتے پھر۔ ہاں، جب اس حالت میں وہاں پہنچو گے تب پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دعا کی درخواست آئی ہے، منور بادشاہ ICU میں ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں مکمل صحت یابی سے نوازے، شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے۔ بتا دیجئے۔ محمد جواہر اللہ، ظہر اللہ، اٹیک آیا ہے، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے۔ محمد تاج الدین کے لیے بھی دعا کیجئے، ان کو برین اور آئی پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے۔ تسنیم فاطمہ بھی مریضہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی مکمل صحت یابی سے نوازے۔ غوث بادشاہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ سیدہ بیگم بھی مریضہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے۔ ہاں آؤ بھائی، دیکھیے اس میں ڈال دیے، وہ اڑتا ہے بول کے کیا؟ ہاں ماشاء اللہ، اس میں 90 لوگ پارٹیسپیٹ کیے ہیں،
کیا ہے سوالات بہت سخت تھے، شاید 4 ہی لوگ آئے ہیں. چلو تم اٹھاؤ، یہ لو. شکراً، بارک اللہ فیک. عبد المالک نرمل، ماشاء اللہ، حیدرآباد کا نہیں، نرمل. اسما محمد ادریس بیگم، سولاپور، مہاراشٹرا، ماشاء اللہ. یہ لو. امت الجمیل، حیدرآباد، ماشاء اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.